اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ہمارا موضوع گفتگو ہے طلاق۔ طلاق کے حوالے سے چند فقہی احکام ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب اس سے صیغہ طلاق جاری ہونے کے بعد کے جو مراحل ہیں کہ خاتون نے عدت گزارنا ہے۔ اگر ایک شوہر نے طلاق دی ہے تو وہ فوراً دوسرا شوہر نہیں کر سکتی، بلکہ 3 ماہ وہ اپنی عدت گزارے گی یا 3 حیض تک اپنے آپ کو دوسرے نکاح یا دوسری شادی سے روکے رکھے گی، تاکہ اگر اس دوران حمل کا امکان ہو یا نطفہ کہیں ٹھہر گیا ہو تو ممکن ہے کسی کی ولادت متوقع ہو تو اس کو دیکھا جا سکے۔ تو بہرحال 3 حیض ضروری ہے کہ وہ خاتون گزارے۔ اس میں بعض خواتین کے جن کے لیے عدت نہیں ہے وہ ہم استثنائی صورت بیان کر چکے ہیں کہ جس کے 9 سال پورے نہیں ہوئے، یا جس خاتون کو اب وہ یائسہ ہے، ولادت کا امکان اس کے ہاں نہیں ہے، یا وہ خاتون کے جس کا نکاح دائمی نہیں تھا بلکہ موقت تھا، یا جسے ہم متعہ یا صیغے کے عنوان سے یاد کرتے ہیں۔ آج اسی عدت کے حوالے سے چند مزید فقہی مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ احکام کی جہاں ہم وضاحت اور تشریح کریں، اس کے ساتھ ساتھ اصل عبارت کے جو فتویٰ ہے مجتہد کا، اس کو بھی آپ کے سامنے بیان کریں، چونکہ یہ ایک انتہائی اہم ذمہ داری ہے۔ خدا نخواستہ فتویٰ کے الفاظ یا عبارت ادھر سے ادھر ہو جائے تو ممکن ہے سننے والے کہ جن کے سامنے متن نہیں ہے وہ کچھ اور سمجھ نہ بیٹھیں اور غلط تفہیم کی صورت میں ممکن ہے عمل میں بھی کوتاہی لازم آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خواتین کہ جنہوں نے عدت گزارنی ہے، اس میں ایک صورت یہ ہے کہ وہ خاتون جس کو حیض نہیں آتا تو اسے چاہیے کہ اپنی ہمسن خواتین کو دیکھے، اور اگر شوہر نے اس کے ساتھ مجامعت کی ہے، ہم بستری کی ہے، تو اس کے بعد اس نے طلاق دی ہے تو اسے چاہیے کہ 3 ماہ تک یہ دوسری شادی یا دوسرا نکاح نہ کرے اور اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ ہاں 3 ماہ گزرنے کے بعد وہ اگلی شادی کر سکتی ہے۔ یہ بات تھی اس کسی صورت میں کہ جس کو حیض نہیں آتا، اس خاتون کے لیے۔ جن کو آتا ہے وہ تو ہم پہلے بیان کر چکے۔ اب اگر خاتون حاملہ ہے، اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو اس کی مدت وضع حمل یا اسقاط حمل تک ہے، یعنی اگر خاتون حاملہ ہے اور اس کو طلاق دی گئی ہے تو اس کے لیے 3 ماہ نہیں ہے، بلکہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا اس کا وہ دورانیہ عدت کا شمار ہوگا، اور اگر جلد ہو جاتا ہے ممکن ہے چند دن گزریں، چند ہفتے گزریں یا چند ماہ، تو بس جو ہی اس نے وضع حمل کیا اور اس کی عدت تمام ہو جائے گی۔ یا یہ ہے کہ ایبارشن ہو گیا ہے، سقط جنین ہو گیا یا حمل اسقاط ہو گیا، تو بس جو ہی وہ حمل اسقاط ہوا اب اس کی عدت تمام ہو گئی۔ جس لڑکی نے عمر کے 9 سال مکمل کر لیے ہوں اور وہ خاتون کے جو یائسہ نہ ہو، اگر وہ مثال کے طور پر کسی شخص سے 1 مہینے یا 1 سال کے لیے متعہ کرے، تو اگر اس کا شوہر اس سے مجامعت کرے اور اس عورت کی مدت تمام ہو جائے یا شوہر اس سے مدت بخش دے تو ضروری ہے کہ وہ عدت رکھے۔ بس اگر اسے حیض آئے تو احتیاط کی بنا پر ضروری ہے کہ وہ 2 حیض کے برابر عدت رکھے اور نکاح نہ کرے، اور اگر حیض نہ آئے تو 45 یا اسقاط ہونے تک ہے۔ اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے
کہ جو مدت وضع حمل یا 45 دن میں سے زیادہ ہو اتنی مدت کے لیے عدت رکھے۔ تو یہ ایسی خاتون کے لیے ہے کہ جس نے نکاح دائمی نہیں کیا بلکہ اس کا نکاح غیر دائمی تھا، مدت کا تعین تھا۔ یہ پہلے درس میں ہم واضح کر چکے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے متعہ کیا ہوا ہے تو وہ ایک متعے کی مدت ختم ہوئی تو فوراً اگلے ہی لمحے وہ دوسرا شوہر کر سکتی ہے یا کسی اور کے ساتھ سیگا پڑ سکتی ہے۔ نعوذ باللہ جہاں یہ قحبہ خانے ہوتے ہیں یا جہاں پر پراسٹیٹیوشن سینٹرز ہیں وہاں پر اس طرح کی روٹین ہے کہ ایک خاتون ایک شوہر کے پاس ہے اور کچھ ہی لمحوں کے بعد وہ دوسرے اور پھر تیسرے، تو وہ تو در حقیقت زنا ہے اور وہ نکاح ہی نہیں ہے۔ لیکن جہاں پر متعہ ہے اور غیر دائمی یعنی موقتاً وہ چاہے کچھ وقت کے لیے ہو یا کچھ ماہ سال کے لیے، تو جب اس کی مدت تمام ہو جائے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی عدت تمام کرے، اس کے بعد وہ دوسرا شوہر کرے۔ طلاق کی عدت شروع کب سے ہوتی ہے؟ طلاق کی عدت شروع ہوتی ہے جب صیغہ طلاق جاری ہو اور صیغہ طلاق ختم ہو تو مدت شروع ہو جاتی ہے۔ بس فرمایا گیا ہے کہ طلاق کی عدت اس وقت شروع ہوتی ہے جب صیغہ کا پڑھنا ختم ہو جاتا ہے، خواہ عورت کو پتہ چلے یا نہ چلے کہ اسے طلاق ہو گئی ہے۔ ممکن ہے اس کی عدم موجودگی میں، گواہوں کی موجودگی میں شوہر نے صیغہ طلاق جاری کر دیا ہو، بس اگر اسے عدت کے برابر مدت گزرنے کے بعد پتہ چلے کہ اسے طلاق ہو گئی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوبارہ عدت کے ایام گزارے۔ پس جو ہی صیغہ طلاق جاری ہوا اس کے بعد سے اس کی وہ مدت شروع ہو جائے گی۔ اگر اس کے بعد اس کے 3 حیض ہو گئے ہیں یا 3 ماہ گزر گئے ہیں تو اس کی گویا مدت تمام ہو گئی ہے۔ اس مدت کے گزرنے کے بعد اس کو اطلاع ہوئی تو اطلاع پر یہ موقوف نہیں ہے بلکہ صیغہ طلاق جاری ہونے پر اس کا انحصار ہے۔ جو خاتون بیوہ ہو جاتی ہے یعنی وفات کی عدت، شوہر فوت ہو گیا، اب خاتون بیوہ ہے، طلاق نہیں ہوئی، تو جدائی ایک صیغہ طلاق جاری کرنے کی صورت میں ہوئی تو ایک اس کی جدائی شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں۔ تو اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس صورت میں خاتون کیا کرے؟ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو اس صورت میں جب کہ وہ آزاد ہو، اگر وہ حاملہ نہ ہو تو خواہ وہ یائسہ ہو یا شوہر نے اس سے متعہ کیا ہو یا شوہر نے اس سے مجامعت نہ کی ہو، ضروری ہے کہ 4 مہینے اور 10 دن عدت رکھے۔ قرآن نے یہ حکم دیا ہے کہ بیوہ خاتون 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی، اور اس میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ خاتون چاہے وہ آزاد ہے اور حاملہ نہ ہو اور یائسہ بھی ہو تو بھی اسی صورت میں، پہلے ہم نے کہا تھا کہ یائسہ کے لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے صاحب اولاد ہونے کا امکان نہیں، لیکن یہاں پر یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگرچہ وہ یائسہ ہی کیوں نہ ہو اور شوہر نے اس سے متعہ کیا ہو یا شوہر نے اس سے مجامعت نہ بھی کی ہو تو ضروری ہے کہ 4 ماہ اور 10 دن تک وہ اگلی شادی، اگلا نکاح، اگلے شوہر کے پاس نہیں جا سکتی، مجامعت نہیں کر سکتی، اور اگر حاملہ ہو تو ضروری ہے کہ وضع حمل تک عدت رکھے کہ اس کی اولاد ہو جائے۔ اولاد ہونے تک وہ اگر دورانیہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے 4 ماہ 10 دن سے تو اس تک وہ انتظار کرے گی، لیکن اگر 4 مہینے اور 10 دن گزرنے سے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو ضروری ہے کہ شوہر کی موت کے بعد 4 ماہ 10 دن تک پھر بھی وہ صبر کرے۔ احتیاط اسی میں ہے اور اس عدت کو وفات کی عدت کہا گیا ہے۔ البتہ شوہر کی جدائی کی صورت میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ خاتون رنگ برنگے لباس نہ پہنے اور سرما نہ لگائے، میک اپ نہ کرے، خوشی کا اس طرح اظہار نہ کرے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو اس کی زینت میں شمار ہوتا ہو۔ تو بعض علماء کے نزدیک اگر ایسا کوئی کام کرتی ہے تو اس کو حرام شمار کیا گیا ہے۔ طلاق ایک رجعی ہے اور ایک طلاق بائن ہے۔ طلاق رجعی یہ ہے کہ خاتون اور شوہر اگر ان کے درمیان جدائی ہوئی ہے، صیغہ طلاق جاری کر دیا ہے شوہر نے، تو شوہر
اس کی عدت مکمل ہونے سے پہلے پہلے اس کی طرف رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح پڑھے، تو طلاق رجعی یہ ہوگی کہ اس نے شوہر نے بیوی کی طرف پلٹ آیا، رجوع کر لیا اور اس صیغہ طلاق کو ایک طرح سے منسوخ قرار دے دیا، وہ کل عدم ہو گیا۔ تو طلاق رجعی یہ ہے کہ جس میں نکاح کے بغیر شوہر دوبارہ اپنی بیوی کی طرف رجوع کر سکتا ہے، لیکن طلاق بائن یہ ہے کہ وہ دوبارہ بغیر نکاح پڑھے بیوی کی طرف رجوع نہیں کر سکتا۔ ضروری ہے کہ وہ پھر اگر رجوع کرنا چاہتا ہے تو وہ نکاح پڑھے، صیغہ عقد جاری کریں، اس کے بعد وہ پھر سے میاں بیوی ہو سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل پھر آئندہ درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔